الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کے خاص کرم سے ہر جمعہ میں اللہ کے کلام کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کا یہ مبارک سلسلہ سورہ نور میں داخل ہو چکا ہے، اور الحمدللہ ہماری اس کی پہلی آیات پڑھی جا چکی ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز اگلی آیات پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ اللہ کے کلام کو سمجھ کے پڑھنا، اس سے بڑی دنیا میں کوئی سعادت نہیں ہے کہ آپ اللہ کے کلام کو پڑھیں اور پھر اسے سمجھیں۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں یہ سمجھ دی ہے، وہ اصل میں اس مقصد کے لیے ہے کہ یہ جو ہمیں دماغ دیا گیا، سوچ دی گئی، ہمیں صلاحیت دی گئی سمجھنے کی، سوچنے کی، تو یہ اصل میں اسی لیے دی گئی کہ جب میرا بندہ قرآن پڑھے گا تو یہ سمجھے گا، یہ سوچے گا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو یہ سوچ اور سمجھ نہیں دی، نہ وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں نہ وہ قرآن سمجھ سکتے ہیں۔ یہ صرف انسانوں کو دی گئی کہ وہ قرآن کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو اتنا بڑا شرف ملا، لیکن افسوس کہ ہم اپنی سمجھ کو دنیا کے دیگر کاموں میں تو استعمال کرتے ہیں، اور ایف ایس سی، بی ایس سی، پی ایچ ڈی، ایم ایس سی بھی کر لیتے ہیں، اور اس سمجھ کے ساتھ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے کاروبار بھی کرتے ہیں، اور بہت ساری زندگی میں ایسی چیزیں ہیں جن سے اپنی سمجھ کے ذریعے کام لے کر ہم فائدے بھی اٹھاتے ہیں، لیکن وہ سمجھ قرآن کے لیے استعمال نہیں ہوتی۔ اور جس مقصد کے لیے تمہیں دماغ دیا گیا ہے اور جس کا تم سے سوال ہونا ہے کہ ہم نے تمہیں یہ صلاحیت دی تھی، کیا کیا میرے قرآن کے ساتھ؟ کیوں نہیں تم نے پڑھا؟ کیوں نہیں سمجھا؟ کیا یہ معمولی بات تھی کہ ہم اگر اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پھوٹ پھوٹ کے، ٹوٹ ٹوٹ کے بکھر جاتا؟ اے انسان، ہم نے تجھے دیا، لیکن تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تو اللہ نے جو ہمیں سعادت دی ہے، اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا بڑا کرم ہے، کتنی بڑی فضل کی بات ہے کہ اس نے ہمیں اپنے قرآن کے ساتھ اس طرح جوڑا ہوا ہے کہ ہم اس جمعے کی اس سعادت کو قرآن کی ایک کلاس میں بدل دیتے ہیں، اور جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ان کو اللہ نے شوق دیا ہے، اللہ انہیں مبارک کرے اور شوق عطا فرمائے۔
سورہ نور میں آج اگلی آیات پڑھی جائیں گی اور آیت نمبر 4 سے ہماری گفتگو شروع ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَةٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ آیت نمبر 10 تک پڑھا گیا، ترجمہ سنیے۔ اور جو لوگ اپنے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو ان تہمت لگانے والوں پر 80 کوڑے مارو، اور ہمیشہ ان کی کوئی گواہی قبول نہ کی جائے، اور وہی لوگ فاسق ہیں۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں ایسا بہتان لگانے کے بعد اور اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں واضح بات کی گئی کہ آپ کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگانا، اور تہمت کا مطلب کہ اس کے کردار پہ بات کرنا، اور اس کے لیے کوئی ایسا جملہ بولنا جو اس کے کردار کو لوگوں کے اندر مشکوک کر دے۔ اور قرآن واضح ہے کہ ایسا جس نے بھی کیا اسے 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے۔ کتنے گواہ بولو؟ سارے بولو۔ 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے اپنی اس بات کی سچائی کے لیے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی جو گڈ ول ہوتی ہے، یا جو عزت نفس ہوتی ہے، یا جو معاشرے کے اندر عزت ہوتی ہے، اس کے گھر میں اس کی عزت ہے، اس کے دوستوں میں عزت ہے، اس کے بھائیوں بہنوں میں عزت، وہی اصل میں اس کا سارا سرمایہ ہوتی ہے۔ اور اگر اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے اور کوئی اس کی عزت کے اوپر بات کر دے اور داغدار کر دے عزت کو، تو اس سے بڑی کوئی تکلیف دنیا میں نہیں کہ آپ کسی کی عزت کو خراب کر دیں، کسی کی عزت کو ڈیمیج کر دیں، اور آپ گھر میں ریسٹ کر کے بیٹھے ہوں اور آپ منہ اٹھا کے کوئی بھی جملہ بول دیں، اور آپ کوئی بھی میسج کر دیں، کوئی بھی کال کر دیں، کوئی بھی کسی کو بتا دیں کہ جی ایسا ہوا تھا، فلاں نے ایسا کیا تھا، تو آپ تو آرام سے بیٹھ گئے، ایک جملہ بول کے آپ نے تو کال بند کر دی، آپ نے تو میسج کر دیا، اب اس کی تو زندگی برباد ہو گئی، اس کی تو منگنی ٹوٹ گئی، اس کی تو بات آگے تک چلی گئی، ہو سکتا ہے کہیں شادی کا معاملہ چل رہا تھا، وہ نکاح سے وہ بھی باز آ گئے، انہوں نے بھی طلاق بھیج دی، تو بتاؤ اس کی تو آخری دن تک تمہاری اس ایک بات کی سزا ساری زندگی وہ پائے گی۔ تو قرآن اور ہمارا دین ایسا نہیں چاہتا۔ تو قرآن واضح ہے کہ اگر کسی نے کسی عورت پہ تہمت لگائی اور منہ سے کوئی ایسی بات کر دی کسی کے کردار کے اوپر، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اب تمہاری بات تسلیم نہیں ہوگی جب تک 4 گواہ نہ لاؤ۔ کتنے گواہ؟ ذرا یہ بول دیں ذرا، تاکہ اس کی سینسٹیوٹی پتہ چلے۔ اور 4 گواہ بھی ایسے ہونے چاہیے جنہوں نے آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہو۔ کہ کیسے دیکھا ہو؟ یہ نہیں کہ وہ جا کے لیا کہے جی تسی میری گواہی دے دیو، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے کہ ہم نے بھی اس کو یہ کام کرتے دیکھا، اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم 4 لوگ وہاں موجود تھے اور یہ عمل ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو پھر تو آگے بات چلے گی، اور آگے اس پہ بات ہو جائے گی اور اس پہ سزا ہوگی، اس عورت کو جو بھی ہوگی، وہ بات کی بات ہے، آگے ہم پڑھیں گے۔
لیکن 4 گواہ لانا لازم ہوگا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو ہمارے معاشرے میں عزتیں اچھالی جاتی ہیں، جو یہ ہمارا سوشل میڈیا کر رہا ہے، اور ہر دوسرے دن آپ کو کسی نہ کسی شخص کی عزت اچھلتی ہوئی سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے کہ دیکھیں جی فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا۔ تو بھائی آپ 4 گواہ لائیں نا۔ آپ نے اگر اتنی بڑی بات کر دی ہے کسی کی عزت پہ تو اس کے لیے 4 گواہ کدھر ہے؟ نہیں میں اکیلا ہی تھا، میں نے وہاں خود ہی دیکھا۔ تو قرآن تو مان نہیں رہا آپ کی بات۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ جب تک 4 بندے سمجھدار، بہترین سوچ والے، عاقل، بالغ نہیں لائیں گے اس وقت تک آپ کی یہ بات تسلیم نہیں ہو سکتی۔ اور اگر آپ نہ لائے تو 80 کوڑوں کی سزا پانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کھڑے کر دو اس کو چوک میں، اس بندے کو 80 کوڑے مارو۔ بدبخت نے ایک عورت کے اوپر الزام لگایا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ واقعی نافذ ہو جائے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، جو کہ ہونا کوئی نہیں، جو کہ ہونا کوئی نہیں۔ قرآن کی ان باتوں پہ کب عمل ہو رہا ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ معاشرہ کتنا پرسکون ہو جائے اور لوگوں کو کتنی سکون سے زندگی میسر آئے کہ ہر دوسرے دن جو کسی کی عزت اچھل رہی ہوتی ہے، کسی کی بات ہو رہی ہوتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے 4 گواہ کدھر؟ تو 4 گواہ پیش کرنا بولیے لازم۔ اگر وہ نہیں ہے تو خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ تمہارے پاس کوئی گواہ نہیں، کوئی گواہ نہیں ہے، دیکھا ہے تم نے۔ لیکن اب اس کے لیے حکم کیا ہے آگے میں پڑھوں گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا معاملہ تم نے دیکھا ہے، تمہارے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، اب تمہارا کام یہ ہے کہ اس پہ پردہ ڈال دو، اس کے اوپر پردہ ڈال دو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، مولا عمل تو ایسا دیکھا ہے لیکن میرے پاس 4 گواہ نہیں۔ اب اس کے لیے پردہ کا حکم ہے، جب اللہ چاہے اسے ظاہر کرے۔ اور ایک تو یہ کہا 80 کوڑے مارو، اور دوسرا اس کی کوئی گواہی ہمیشہ کے لیے قبول نہ کی جائے۔ وہ کسی بھی عدالت میں جائے، کسی بھی جگہ گواہی دے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسے شخص کو نامینیٹ کر دیا یا نوٹ کر لیا جائے کہ اس بدبخت نے تہمت لگائی تھی، لہذا 4 گواہ نہیں لایا تھا، اب اس کی گواہی بھی کبھی قبول نہ ہو۔ استغفار تو بولو ذرا اس پہ، یہ کتنی بڑی بات کہ وہ کسی کے لیے کہہ دے کہ نہیں اچھا آدمی ہے تو قبول نہیں، کسی کے لیے کہہ دے برا آدمی ہے، بولو قبول نہیں۔ کیوں؟ آپ نے کسی پہ تہمت لگائی۔ یہاں تو ہر دوسرے گھر میں یہ ہو رہا ہے، عورتیں تہمتیں لگا رہی ہیں ایک دوسرے کو، چھوٹی چھوٹی بات پہ، فلاں نے میں نے دیکھا ہے فلاں محلے میں ایسا ہوگا، فلاں محلے میں یہ ہوا، فلاں گھر میں یہ ہوا۔ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیوں لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے میں لگے ہوئے؟ تو قرآن منع کرتا ہے، اور آگے دیکھیے کیا منع کرتا ہے، اور آگے فرما دیا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی فاسق لوگ ہیں۔ فسق گناہ سے بڑا ہوتا ہے۔ گناہ وہ ہے جس کی توبہ ہو جاتی ہے، فسق وہ ہے کہ جس نے فسق کر دیا اب اس کی ہدایت کا دروازہ بند ہو گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ فاسق لوگ جو تہمتیں لگاتے ہیں ایک دوسرے پہ اور دوسروں کی عزتیں اچھالتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے تو اس کو لے کے تو دنیا کے اندر فساد برپا کرتے ہیں۔ فرمایا یہ فاسقین ہیں، انہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ آگے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں وہ لوگ جو توبہ کر لیں، من بعد ذلك، اگر انہوں نے ایسا کیا، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے آپ کی اصلاح کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے اور اللہ رحم کرنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسَهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَةٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر کوئی خاوند اپنی بیوی پر تہمت لگائے، یعنی خاوند ہے اور اس کو اپنی بیوی کے اوپر شک ہے اور کچھ ایسا معاملہ ہے اور وہ تہمت لگا رہا ہے کہ اس نے کچھ ایسا کیا ہے، اور اس کے پاس کوئی گواہ نہ ہو مجز اپنے، یعنی اس نے خود ہی یہ عمل دیکھا ہے، کسی کے ساتھ کوئی ایسی گواہی نہیں ہے، نہ کوئی دیکھ سکا، خود وہ اپنا گواہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میری بیوی کا یہ معاملہ ہے، تو ان کی شہادت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ خاوند 4 مرتبہ گواہی دے کہ خدا کی قسم وہ سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹ بولوں۔ 4 بار کیا کرے؟ بولو قسم اٹھائے، سارے بولو ذرا یار، 4 بار قسم اٹھائے، جلدی جلدی سمجھ لیں چیزوں کو۔ 4 بار قسم اٹھائے اور 5ویں بار کیا کرے؟ بول دیجئے جی، 5ویں بار بولیے، خود کہے کہ اللہ کی، سارے بولو ذرا،
اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹا ہوں. 4 بار تو قسم اٹھائے گا کہ میں سچا ہوں، بولیے، اور 5ویں بار کیا کرے گا؟ مجھ پہ لعنت ہے اگر میں جھوٹا ہوں. میرے ساتھ ساتھ چلیں ذرا، سمجھیں ان مسائل کو. تو پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ اس سے ٹل سکتی ہے عورت سے حد کہ وہ گواہی دے 4 مرتبہ. اب اگر عورت بھی یہ کہہ دے، وہ کہہ دے کہ گواہی ہے میری بھی، میں بھی 4 مرتبہ اللہ کی قسم اٹھاتی ہوں اور یہ کہتی ہوں کہ خاوند میرا جھوٹ بول رہا ہے، میں بھی 4 مرتبہ قسم اٹھاتی ہوں اور یہ بھی کہتی ہوں کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹی ہوں. یعنی دونوں اگر ایسا کر دیں تو پھر انہیں چھوڑ دیا جائے، کیونکہ دونوں نے قسمیں اٹھا لی. بولو، ایک نے کہہ دیا تو دوسرا چپ ہو گیا تو اس کا مطلب دوسرا قصوروار ہے. اور اگر دونوں ہی قسمیں اٹھا رہے ہیں اور اللہ کی قسم اٹھا کے اور اس کے بعد 5ویں بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت بھی ہو مجھ پر اگر میں نے جھوٹ بولا، تو پھر تو دونوں کے اوپر معاملہ ختم. اب چپ خاموشی بہتر ہوگی. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اگر اللہ کا فضل و رحمت تم پر نہ ہو تو تم بڑی الجھنوں میں پڑ جاؤ، اور بے شک اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا، بڑا ہی حکمت والا ہے. مل کے کہو سبحان اللہ. تو یہ 2 چیزیں قرآن نے سامنے رکھ دیں. ایک کسی پاک دامن مرد پہ تہمت لگا دی گئی تو بھی آپ کے سامنے مسئلہ آ گیا کہ اس کو 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے. کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگا دی گئی تو بھی 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے. اگر خاوند بیوی کے اوپر بات کر رہا ہے تو 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے کہے گا میں سچا ہوں، اور 5ویں بار کہے گا کہ مجھ پہ لعنت ہے اللہ کی اگر میں جھوٹا ہوں. اگر عورت سے پوچھا جائے گا تم کیا کہتی ہو، تو وہ بھی اگر 4 بار قسم اٹھائے کہ میں سچی ہوں، میرا خاوند جھوٹا ہے، ایسا نہیں ہے، میں نے نہیں کیا یہ، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر کہ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں، تو پھر یہ معاملہ رفع دفع ہوگا. تو یہ قرآن ہمیں راستے دے رہا ہے ان طرح کی معاملات سے نکلنے کے. آگے سنیے، ارشاد فرمایا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین ولولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یاتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم. یہاں سے اب وہ واقعہ شروع ہوتا ہے جو اس سورہ مبارکہ کا بہت ہی نازک، بہت ہی سینسٹیو واقعہ ہے. اور آج میرا موضوع یہی تھا کہ آپ سے یہی کلام ہوگا. واقعہ افک حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے جو بہت بڑا ایک الزام عظیم لگایا گیا، اور قرآن کا یہ چونکہ حصہ ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں اسے چھوڑ دوں. میں چاہتا ہوں کہ ہم اسے بھی بڑے دھیان سے، بڑے غور سے اور بڑا سمجھ کے اسے پڑھیں، اور اس سے وہ چیزیں اخذ کریں جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی برکت بنے، رحمت بنے، اور ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں سمجھ آئے. کیونکہ اگر یہ واقعہ خاص اس طرح سے نہ ہوتا تو اللہ قرآن میں سے کبھی نہ ڈالتا. بولو نا، اگر یہ نہ ہوتا ایسا تو نہ ڈالتا، اللہ چھوڑ دیتا. کیونکہ سیرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بھی بڑی خوبصورت ہے، بڑے بڑے خوبصورت آپ کی زندگی کے معاملات، لیکن اللہ ان سب کو چھوڑ کر اس واقعے کو سورہ نور کے اندر ڈالتا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان اس سے نور حاصل کریں، روشنی حاصل کریں، اور پڑھیں کہ اس میں کیا ہوا تھا، کیا معاملہ بنا تھا. اور اس سے پہلے بہتان کی بات کر دی، 2 آیات پہلے نازل ہو گئیں کہ اگر بہتان لگایا گیا تو کیا کیا ہوگا اور کس طرح 4 گواہ لائے جائیں گے. سارے معاملات پہلے ڈسکس کر دیے، گراؤنڈ بنا لی اللہ نے. اب وہ واقعہ شروع ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس سورت کو سورہ نور کہا گیا، کہ اس کے اندر وہ روشنی ہے، وہ ہدایت ہے جو بے شمار برکتوں کا سبب بنے گی انشاءاللہ. اور اس کو پڑھنا بڑی احتیاط سے ہے، بڑے دھیان سے پڑھنا ہے، کیونکہ ذرا سی بھی بے ادبی کا عنصر شامل نہ ہو، ذرا سا بھی انداز ایسا نہ ہو کہ جس میں کوئی بھی دل میں کوئی ایسا خیال آئے
کہ دیکھیں جی یہ کس طرح ہو گیا، صحابہ کرام کیسے استغفر اللہ اس طرح ہو گئے، کس طرح یہ معاملے بن گئے، اور ان کی ذاتوں پہ بات نہ جائے۔ یہ ایک واقعہ اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے ہمارے لیے اس میں نور پیدا ہو، روشنی پیدا ہو۔ آئیے پہلے میں واقعہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ پہلے سے سن لیں، پھر ہم قرآن کی آیات جب پڑھیں گے تو اور زیادہ ذہن بہتر ہوگا اور سمجھنے کا موقع ملے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، مل کے کہو سبحان اللہ۔ حضور کی ذات سے بڑی ہم سب کے لیے مشعل کوئی نہیں ہے۔ اور آپ کے گھر والے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے۔ جس طرح کشتی نوح تھی، حضور نے اس طرح اپنے اہل بیت کو کہا کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایسی تھی کہ جو اس میں سوار ہوا بس وہی طوفان سے بچا، تو فرمایا میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس ان کے ساتھ جو جڑ گیا، جس نے اس کشتی کو پکڑ لیا، وہ طوفان سے بچ گیا۔ اس کے لیے زندگی کے سارے طوفان بھی آ جائیں اس کو کوئی گزن نہیں پہنچے گا، کیونکہ اس نے کشتی کو ہاتھ سے پکڑ لیا ہوگا یا اندر چلا گیا۔ بھائی پکڑ بھی لے تو بھی گیا بولو، اور اگر اندر چلا گیا تو بھی گیا۔ تو فرمایا میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح۔ تو ایک تو یہ فرمایا، پھر قرآن میں اللہ نے حضور کے اہل بیت کے لیے باقاعدہ آیات اتاری کہ اے نبی سن لیں، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر قسم کی گندگی تیرے گھر والوں سے دور کر دے گا، کوئی گندگی تیرے گھر والوں تک نہیں جا پائے گی۔ اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا، رب کا فیصلہ ہے کہ کوئی بری شے تیرے گھر والوں کے قریب نہیں آئے گی۔ اور جب بھی اے نبی آپ بھی ان سے کچھ مانگنا چاہیں، حالانکہ جو آپ نے ان کو دیا ہے، آپ نے انہیں قرآن دیا ہے، آپ نے انہیں نماز دی ہے، آپ نے انہیں رمضان دیا ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، بلکہ آپ نے انہیں میری ذات بھی عطا کر دی ہے، میری ذات کی پہچان دی ہے۔ تو اگر یہ کچھ آپ کچھ اس کا معاوضہ مانگنا چاہیں تو اس کا صرف ایک معاوضہ ہے، قرآن نے حضور کو حکم دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے نبی آپ انہیں یہ کہہ دیں کہ اگر تم نے مجھے کوئی اجر دینا ہے یا میری کوئی خدمت کرنی ہے، قرآن دینے پر، نماز دینے پر، رمضان دینے پر، لیلۃ القدر دینے پر، خود خدا کی پہچان دینے پر، کچھ میری خدمت کرنا چاہتے ہو، جی ہم حضور کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کرو؟ یوں کرو اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے گھر والوں سے اتنی محبت کرو کہ وہ محبت مودت میں بدل جائے۔ محبت نہیں کرنی، مودت کرنی ہے۔ محبت تو وہ ہے کہ کبھی کم ہو کبھی زیادہ ہو، بولو، کبھی گرمی سردی میں محبت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، کبھی انسان کسی موڈ میں ہے کبھی کسی موڈ میں ہے، تو انسان ہر دفعہ ایک جیسی محبت تو نہیں کر سکتا۔ بولیے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ والا معاملہ ہوتا ہے نا، کہ کبھی انسان بوڑھا بھی ہو جاتا ہے تو محبتیں کم ہو جاتی ہیں۔ تو کہا محبت نہیں کرنی میرے گھر والوں سے کیونکہ وہ کم زیادہ ہوگی، ان سے مودت کرنی ہے۔ مودت یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہی جینا مرنا ہوگا، جینا مرنا حضور کے گھر والوں کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ مودت ہے۔ جس طرح مچھلی اور پانی کی مثال ہے، مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے، مچھلی کو پانی سے مودت ہے، کیونکہ اگر وہ جدا ہو جائے پانی سے تو مر جائے۔ تو فرمایا اسی طرح تمہارا رشتہ اہل بیت سے ہونا چاہیے۔ حضور کے گھر والے اتنے پاک ہیں، اتنے اعلیٰ ہیں کہ ان کے ساتھ مودت کا رشتہ ہے۔ پھر حضور کی یہ حدیث تو اتنی خوبصورت ہے، فرمایا جو میرے گھر والوں کی محبت پہ مرا وہ شہادت کی موت مرا، وہ شہید ہے جس کے دل میں میرے گھر والوں کا پیار تھا، مرتے ہوئے بے شک مر رہا ہے چارپائی پر، لیکن حضور فرما رہے ہیں وہ شہادت کی موت مرا، اسے شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ آقا کے گھر والوں سے پیار ہونا چاہیے، ان کے گھر والوں سے محبت ہونی چاہیے۔ تو جو کہ یہ جو ابھی واقعہ پیش کرنے لگا ہوں، اس سے پہلے یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہن اہل بیت کے حوالے سے صحابہ کرام کے بارے میں بھی حضور نے جو فرمایا، کیونکہ اس میں صحابہ بھی انوالو ہے، کیونکہ آگے صحابہ بھی آئیں گے اس واقعے میں، جو معاملہ بنا تھا تو صحابہ کرام کی ذات کریمہ بھی آئے گی،
تو کہیں کوئی ہلکی سی بھی شیطان نفس کوئی غلط شے غلیظ شے دماغ میں نہ ڈال دے، کیونکہ یہی قرآن ہے. اسی قرآن کو قرآن خود کہتا ہے مجھے ہی پڑھ کے لوگ ہدایت پائیں گے اور مجھے ہی پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. اس کی وجہ گراؤنڈ نہیں ہوگی، پہلے کسی نے سمجھایا نہیں ہوگا. جس طرح میں ابھی پہلے آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں کہو نہ سمجھا رہا ہوں، میں نے قرآن نہیں پڑھا، پہلے سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ پہلے گراؤنڈ بنا لو، اس کے بعد واقعہ سنو تاکہ ذہن کلیئر رہے اور اس کے اندر کوئی ایسی گندگی غلاظت نہ آ سکے. جو قرآن پیش کر رہا ہے ہم اسے ہی پڑھیں، قرآن جو صفائی دے رہا ہے، قرآن جو نور دے رہا ہے، ہم صرف وہی لیں، کوئی اور شے نہ لیں. تو لہٰذا حضور نے اپنے صحابہ کرام کے بارے میں بھی فرمایا، سنیے، فرمایا میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں اور میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. اب ذرا دونوں کو ملاؤ. جب آپ سفر کرتے ہیں سمندر میں تو آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک آپ کو کشتی کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسرا آپ کو ستاروں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہاں مشرق مغرب شمال جنوب نظر نہیں آئے گا آپ کو. وہاں ستارے بتاتے ہیں کہ یہ مشرق ہے، یہ جنوب ہے، یہ شمال ہے. لہٰذا آپ کی کشتی منزل تک جا نہیں سکتی اگر آپ ستارے نہ دیکھیں. تو اگر آپ کشتی نوح میں بیٹھ بھی گئے ہیں تو بھی ستاروں کے پیچھے چلیں گے تو آپ کی کشتی پار لگے گی نا. تو فرمایا میرے صحابہ کیا ہیں؟ سارے بولو ذرا، سارے بولو نا. میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. لہذا ستارے بڑے اونچے ہوتے ہیں، بڑے بلند ہوتے ہیں، ان کی طرف تھوکو گے تھوک تیرے منہ پہ ہی آئے گا. ستارے کو کوئی نقصان نہیں، اس کی روشنی کو بولو کوئی نقصان، کوئی کمی نہیں. کچھ بھی ان کے لیے غلاظت کے لفظ بول دو، ان کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا. تیری ہی زندگی اور تیری ہی عاقبت بربادی کی طرف جائے گی. صحابہ کرام کا نور ختم نہیں ہو سکتا. تو حضور اسلام کو جس شخص نے اپنی زندگی میں ایمان کی حالت میں دیکھا اور وہ ایمان پہ ہی مرا، وہ حضور کا صحابی ہے. ایک بات کر دیتا ہوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ خلیفہ وقت بھی رہے اور انہیں عمر ثانی کا خطاب بھی دیا گیا. یہ حضرت عمر کی ہی اولاد سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آپ کو 5ویں خلیفہ راشد کا خطاب بھی ملا ہوا ہے، کیونکہ آپ کے دور مبارک میں وہ سارا نظام واپس آ گیا جو حضرت عمر کے دور میں تھا. بہت زیادہ انصاف، بہت زیادہ برکت، بہت زیادہ اسلام کو زبردست سہارا دینے والے شخصیت میں سے ہیں جنہیں عمر بن عبدالعزیز کہا جاتا ہے. لیکن صحابی نہیں تھے، تابعی تھے. صحابہ کی زیارت کی ہے، خود حضور کی زیارت نہیں کی ہے. تو کسی شخص نے پوچھ لیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے دور میں اتنی خدمتیں کر گئے، تو ان کا اور ایک صحابی کا کیا معاملہ ہے؟ صحابی رسول کا مقام اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مقام، جو کہ صحابی نہیں ہیں، گو کہ خلیفہ راشد بنے 5ویں اور عمر ثانی کا خطاب بھی پایا، دوسرا عمر. لیکن کسی نے پوچھ لیا کہ کیا ہوگا اگر صحابہ کا اور ان کا مقابلہ کیا جائے؟ تو کہا تم صحابہ کی بات کرتے ہو؟ او بھائی ہوش کے نہ ہن لو، صحابہ کی کیا بات کرتے ہو؟ ایک حضور کا ادنا ترین صحابی جس نے حضور کو اپنی آنکھوں سے زیارت کر کے کلمہ پڑھا اور ہمیشہ کے لیے اس نے اس کلمے پہ زندگی گزاری اور اس کا وصال بھی اسی کلمے پہ ہو گیا، وہ حضور کا صحابی ادنا ترین. وہ جس گھوڑے پہ بیٹھا ہو، وہ جس گھوڑے پہ بیٹھ جائے، اس گھوڑے کو دوڑائے، جب وہ گھوڑا دوڑے تو اس کے دوڑنے سے جو مٹی اڑے، وہ مٹی گھوڑے کے نتنوں میں جائے. اس مٹی کو اٹھا کے اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ایک نہیں 1000 عمر ثانی رکھ دیے جائیں، پھر بھی وہ مٹی اس پلڑے سے بھاری ہو جائے گی. یہ حضور کے صحابی کی شان ہے کہ اس کے گھوڑے کے ناک میں گئی مٹی بھی عمر ثانی سے بہتر ہے. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ جب صحابہ کی بات آئے تو ذہن غلیظ نہ ہو. صحابہ ستارے ہیں، اور آگے یہ بھی فرما دیا جس کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پا جاؤ گے. میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت. واضح ہو گیا؟ مل کے کہہ دیجیے ذرا، واضح ہو گیا؟ سمجھ آ گئی بات؟ اب واقعہ سن لیجئے جو واقعہ ہوا. حضور اسلام کی عادت کریمہ، چونکہ یہ میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ اس واقعے کو
اس لیے بھی بڑی اہمیت حاصل ہے کیونکہ اس سے پہلے 4 جنگیں ہو چکی تھیں. بدر ہو چکی تھی، احد ہو چکی تھی، خندق ہو چکی تھی، اور غزوہ تبوک بھی ہو چکا تھا. یہ 4 جنگیں مسلمان جیت چکے تھے. احد میں تھوڑا نقصان ہوا لیکن باقی جنگیں مسلمان جیت چکے. اور کفار کو یہ پتا تھا کہ مسلمانوں کو جنگ سے ہرانا ممکن نہیں، کسی صورت بھی ہم انہیں جنگ سے ہرا نہیں پائیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم انہیں جنگ سے ہرا پائیں کیونکہ ان کے اندر عجیب طاقت ہے. یہ عجیب طاقتور قسم کے لوگ ہیں. جو جنگ میں آتے ہیں تو یہ مرنے کے لیے آتے ہیں. جو بندہ آیا ہی مرنے کے لیے ہو، بتاؤ اس کو کیسے ہراؤ گے؟ بھئی مرنے کے لیے جو نہیں آیا وہ تو ڈرے گا موت سے، اور اس کو تم ہرا بھی سکتے ہو، لیکن جو آیا ہی مرنے ہے اسے ہراؤ گے کیسے؟ بتاؤ. وہ خود بھی مرے گا، تجھے بھی مار دے گا. تو یہ تو سارے آتے ہی شہادت کے لیے ہیں، تو اس لیے مارنا ممکن نہیں. لہذا کوئی اور اختیار کرو راستہ جس سے مسلمانوں کو نقصان ہو. لہذا پھر اس کے لیے ان بدبختوں نے آقا دو جہاں کے گھر کو منتخب کیا کہ آقا دو جہاں کے گھر کو ایسا الزام لگایا جائے، ایسا ان کے گھر کے اوپر حملہ کیا جائے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کے گھر کی محبت کم ہو جائے. کیونکہ یہ سینٹر ہے، یہ مرکز ہے، یہاں سے وہ ساری کرنیں پھوٹتی ہیں، یہاں سے وہ سارا نور پھوٹتا ہے جس سے پورا دنیا اسلام روشن ہو رہا ہے. لہذا اس گھر کو مشکوک کرو. لہذا حضور علیہ السلام کے گھر کو تانا زنی کا نشانہ بنانے کے لیے ایسا کیا گیا. اور یہ پورا واقعہ اصل میں اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی، بہت بڑی سازش تھی، جس کو آقا دو جہاں نے، صحابہ نے مل کر پھر بڑی سمجھداری سے حل کیا اور بڑے دھیان سے اس کے اوپر غور کر کے اس کو بڑے اہتمام سے، کوئی اس میں لڑائی نہیں ہونے دی، کوئی اس میں جنگ نہیں ہونے دی. حالانکہ مدینہ کے اندر کوہرام مچ گیا اور ایک عجیب حالت پیدا ہو گئی. اس کے باوجود آقا دو جہاں اور آپ کے صحابہ نے مل کر اس کا مقابلہ کیا اور اس کو حل کیا گیا اور اس مسئلے کو دور کر دیا گیا. حضور اسلام کی عادت کریمہ تھی کہ آپ جب بھی سفر پہ جاتے تھے تو ضرور اپنی زوجہ میں سے کسی کو لے کے جاتے تھے. یہ حضور کی عادت کہ آپ اکیلے سفر نہیں کرتے تھے، اور جب بھی کوئی ایون جنگ بھی ہوتی تب بھی کسی نہ کسی زوجہ کو ساتھ لے کے جاتے تھے. یہ بڑا خاص نقطہ ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ. میں یہاں پہ توجہ چاہوں گا. بیوی گھر بیٹھی ہے، جناب عمرے حج کرنے نکلے ہوئے ہیں، یہ بھی ذرا غور کرو، خدا کا خوف کرو، اس کو ساتھ لے کے جاؤ. تمہارا سفر حج ہے اور اکیلے ہی گئے ہوئے ہو، تمہارا سفر عمرہ ہے، اکیلے ہی نکل گئے ہو، بیوی کو ساتھ لے کے جاؤ. سفروں کے اندر، ایسے عظیم سفروں میں اکیلے نہیں جانا چاہیے، بیویوں کو ساتھ رکھنا چاہیے. آپ نکلے ہوئے ہیں کاغان ناران کی سیر پہ، بیوی گھر سڑ رہی ہے، کیوں؟ اسے بھی لے کے جاؤ، اسے بھی دکھاؤ وہ خوبصورت جگہیں جہاں خود جاتے ہو، اسے بھی اچھی اچھی جگہوں پہ جا کے بٹھاؤ، کھلاؤ پلاؤ. یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ. یہ حضور کا طریقہ ہے. کوئی سفر نہ ایسا تھا جس میں اپنی زوجہ کو ساتھ نہیں لے کے جاتے. آج کہتے ہیں جی تو گھر بیٹھ، میں بڑا پردہ والا آدمی ہوں، تو گھر بیٹھ. جی میں بہت پردہ پسند آدمی. تو حضور کیا، اللہ استغفر اللہ، کیا آقا اپنی بیویوں کو لے کے جاتے تھے تو کیا تھا؟ کہتے جی مطلب ہم تو پردے والے لوگ ہیں، ہم تو بیویوں گھروں میں بٹھا دیتے ہیں، خود جاتے ہیں عمرے کرنے اور خود جاتے ہیں سیریں کرنے. بھئی یہ تو غلط بات. جو سفر حضور کا ہوتا تھا اس میں ساتھ زوجہ ضرور ہوتی تھی. تو انشاءاللہ کہہ دو اللہ توفیق دے. تو زوجہ کو ساتھ لے کے جاتے. ہم رکابی کا شرف زیادہ ہوتی، ظاہر ہے زوجہ جب زیادہ ہو گئی تو آپ پھر قرآن اندازی کیا کرتے. مل کے سبحان اللہ. کیا کرتے؟ قرآن اندازی. اور نام لکھ کے پرچیاں رکھ دی جاتی اور کسی ایک سے کہتے ہاں بھائی کون اٹھائے گا. اب ساری کہتی ہیں آپ فرما دیں، جو آپ کہیں گے وہ اٹھا لے گی. فرمایا نہیں، یہ بھی تم فیصلہ کرو، وہ نہ ہو کہ مجھ پہ بات آ جائے کہ یہ انہوں نے کہا تھا اٹھائے. تو تم فیصلہ کرو کون اٹھائے گی پرچی. تو وہ آپس میں فیصلہ کرتی کہ یہ اٹھائیں گی. تو وہ جس کی پرچی نکلتی وہ پھر حضور کے ساتھ سفر پہ روانہ ہو جاتی. تو یہ حضور کا طریقہ ہے. غزوہ بنی مستلق جب ہوا تو اسی طرح قرآن اندازی ہوئی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں ام المومنین، آپ فرماتی ہیں کہ میرا نام نکل آیا تو حضور مجھے ساتھ لے گئے، اور اس وقت پردے کے احکام نازل ہو چکے تھے اور پردہ موجود تھا. مجھے ایک ہودج میں بٹھا دیا گیا، جو اونٹ کے اوپر لکڑی کا، آپ نے دیکھا ہوگا پرانے دوروں میں ہوتا تھا، لکڑی کا ایک چھوٹا سا چوکٹا، جس طرح پرانے دور میں دلہنیں جایا کرتی تھیں،
آگے پیچھے بانس ہوتا تھا، درمیان میں ایک چھوٹا سا کمرہ لکڑی کا، اس میں دلہن بیٹھ جاتی، آگے پیچھے لوگ اٹھا کے چلتے تھے۔ تو ایسے ہی لکڑی کا بنا ہوا ہودج، اس کو اونٹ پہ رکھ کے، تو آپ فرماتی ہیں مجھے اس میں بٹھا دیا گیا، اور جب میں اترنا چاہتی مجھے اتار دیا جاتا۔ جب جہاد ختم ہوا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی فرمائی۔ فرماتی ہیں ہم مدینہ کے قریب پہنچ گئے اور رات ہم نے راستے میں ہی بسر کی۔ رات کا پچھلا حصہ کوچ کی تیاری شروع ہو گئی، اور آخری حصہ تھا رات کا حضور نے حکم دیا بھائی سب اٹھو اور مدینہ واپس پہنچے۔ فرماتی ہیں کہ میں قضائے حاجت کے لیے اپنے ہودج سے نکل کر تو میں ذرا دور درختوں کے قریب چلی گئی، اور حاجت کے لیے میں وہاں چلی گئی۔ جب واپس آئیں تو میں نے دیکھا کہ واپس آتے ہوئے کہ میرے گلے میں ایک ہار تھا جو میں نے پہنا ہوا تھا، وہ نہیں تھا۔ تو مجھے لگا کہ شاید میں وہاں جب حاجت کے لیے گئی ہوں تو وہیں وہ ٹوٹ کے گر گیا ہے، تو میں دیکھا ہوں۔ فرماتی ہیں میں واپس چلی گئی اور واپس جا کے اسے ڈھونڈنے لگی۔ اتنے میں وہ لوگ آ گئے، اور انہوں نے کیونکہ پردے کے احکام تھے تو میں ویسے بھی دبلی پتلی اور بڑی سمارٹ سی جسم کی مالک تھی، تو مجھے انہوں نے فیل ہی نہیں کیا کہ اندر ہے یا نہیں۔ کھول کے اس لیے نہیں دیکھا کیونکہ پردے کے احکام تھے، اور کھول کے نہیں دیکھا کہ اندر کوئی بیٹھا ہے یا نہیں۔ اسی طرح اٹھایا، اونٹ پہ رکھا اور قافلہ چل پڑا۔ آپ فرماتی ہیں جب میں پہنچی تو قافلہ جا چکا تھا اور وہاں کوئی موجود نہیں تھا، اور مجھے خیال آ گیا کہ یہ ایسا ہی ہوا ہوگا، انہوں نے شاید مجھے محسوس ہی نہیں کیا، ورنہ ایسا نہ ہوتا۔ تو یوں یہ قافلہ جا چکا تھا، اور آپ فرماتی ہیں میں وہیں پہ ایک پتھر کی اوڑ میں بیٹھ گئی، اور مجھے امید تھی کہ ابھی تھوڑی دیر میں کسی نہ کسی کو خبر ہو جائے گی، جب مجھے آواز دیں گے میری اندر سے آواز نہیں آئے گی تو واپس ضرور آئیں گے اور پھر مجھے لے جائیں گے۔ تو آپ وہیں بیٹھ گئی۔ فرماتی ہیں میں وہیں بیٹھی رہی، بیٹھ کے تو میں تھوڑی دیر ہوئی تو مجھے نیند سی آ گئی، میں سو گئی۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ قافلے کے 2 میل پیچھے چلتے تھے، یہ حضور کا یہ انداز تھا کہ آپ جب بھی جہاد پہ جاتے تو ایک شخص کو قافلے کے بہت پیچھے رکھتے تھے تاکہ وہ پیچھے سے دھیان رکھے، اور جب قافلہ آگے جاتا جائے اگر کوئی راستے میں کوئی چیز گر جائے یا کوئی بیمار رہ جائے تو اس کو وہ انتظام کرتے ہوئے آتے تھے۔ تو حضرت صفوان جو ہیں وہ اپنے وقت پہ 2 میل کا فاصلہ طے کر کے جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے اور وہ پردے میں لپٹی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میرے چہرے سے اتفاق سے پردہ ہٹا ہوا تھا کیونکہ میں سوئی ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے پردے سے پہلے دیکھا بھی ہوا تھا، لہذا وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ تو حضرت عائشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے فوراً زبان سے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ فرماتی ہیں مجھے فوراً نیند سے میں اٹھ گئی اور میں نے سنا کہ انہوں نے انا للہ پڑھا ہے، تو وہ بھی سمجھ گئے کہ کیا ہوا ہوگا۔ انہوں نے فوراً اپنا اونٹ لا کے بٹھا دیا اور خود پیچھے کھڑے ہو گئے۔ میں ان کے اونٹ پہ بیٹھ گئی اور انہوں نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑی اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ فرماتی ہیں سارے راستے میں نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی نہ میں نے ان سے کی، صرف ایک لفظ سنا میں نے ان سے، اور وہ تھا انا للہ، جو انہوں نے اس وقت پڑھا تھا، بولا تھا جب میں سوئی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے نہ مجھ سے کوئی بات ہوئی نہ میری ہوئی۔ میں گھر پہنچ گئی، گھر آئی تو اتفاق سے مجھے بخار ہو گیا، لیکن جو ہی وہ مدینہ میں داخل ہوئے تو کچھ منافقین نے آپ کو یوں آتے دیکھا، اور ادھر جب قافلہ پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ تو موجود ہی نہیں ہے۔ تو اب یہاں سے وہ سلسلہ بنا جو ابھی آپ کے ذہنوں میں آ گئی ہے، ساری بات آپ کے ذہنوں میں وہ ساری چیز ٹرانسفر ہو گئی ہے کہ انہوں نے کوہرام مچا دیا پورے مدینے میں۔ استغفر اللہ، میری زبان اس قابل نہیں ہے کہ میں وہ لفظ بول سکوں جو حضور کو سننے پڑے، جو آقا دو جہاں کو سننے پڑ گئے کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، اور یہ پیچھے سے آئے ہیں، اکیلے آئے ہیں، لہذا ہو گیا ہے، معاملہ کچھ بنا ہے۔ اور ایک دوسرے کو بتا کے ایک شام سے پہلے پورے مدینے میں قیامت آ چکی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں گھر گئی تو مجھے اتفاق سے سفر کی طوالت تھی اور مجھے بخار ہو گیا، میں شدید بیماری میں ہوں، مجھے علم ہی نہیں باہر کیا ہو رہا ہے، اور ہر طرف جو پریشانی کے آثار ہیں۔ بس ایک بات آپ فرماتی ہیں میں محسوس کرتی تھی کہ حضور جب آتے تو آقا دو جہاں میری طرف وہ توجہ نہیں فرماتے تھے، اور آپ آ کے بس سلام کر کے بیٹھ جاتے، حال پوچھتے کیسی ہو، اور میں بتاتی کہ ہاں بس ٹھیک ہوں، ابھی اسی طرح ہے طبیعت، تو اٹھ کے آپ چلے جاتے، کوئی اور بات نہ فرماتے۔ میں حیران ہوتی کہ حضور کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہو گیا، اور اس کے علاوہ مجھے کوئی خبر نہیں تھی کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔
لیکن اس حد تک یہ معاملہ آگے جا چکا تھا کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور دیگر صحابہ، ان سب میں یہ باتیں جا چکی تھیں، اور ہر شخص جو ہے وہ ایک عجیب مخمصے میں تھا کہ اگر حضور اس کی کوئی بات کرتے تو پھر تو لوگ کہتے کہ اپنی بیوی کی ظاہرہ طرفداری کر رہے ہیں، تو بات نہ جچتی۔ اگر حضرت عائشہ خود فرماتی کہ میں ٹھیک ہوں تو لوگ کہتے لو چور بھی کبھی ماننا ہے کہ اس نے چوری کی ہے، تو لہذا وہ بھی بات نہ جچتی۔ اب کریں تو کریں کیا؟ حالت ایسی آ گئی کیا کہ دو جہاں مسجد کے کونے میں اداس بیٹھے ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام ان سے پوچھتے ہیں حضور ہمیں بتائیے کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا میرے گھر والوں کی عزت پہ بات کی گئی ہے، میرے گھر والوں کی عزت پہ بات کی گئی، بتاؤ میں کیا کروں، میرے لیے کیا حکم؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا بڑا پیارا جملہ ہے، بہت ہی خوبصورت جملہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا حضور جو کہتے ہیں کہتے رہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ پاک ہیں، اور قرآن نے فرمایا ہے کہ اللہ پاکوں کو پاک ہی دیتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بیٹی ہے حالانکہ، لیکن میں یہ بات نہیں کروں گا، میں اس لیے کروں گا کہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ پاک ہیں تو پاکوں کو پاک ہی ملتے ہیں، تو یہ کیسے؟ قرآن کا فیصلہ غلط تو نہیں ہو سکتا، لہذا آپ چھوڑیں اس بات کو، وہ کہتے ہیں کہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، آپ نے ارشاد فرمایا حضور ہم تو ایک تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کسی ایسی بیوی کو آپ کے ساتھ جوڑ سکتا ہے، جو ایسا انداز ہو سکتا ہے، کبھی آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا شخص جڑ سکتا ہے۔ پھر آپ نے جو بات کہی وہ اتنی خوبصورت ہے، فرمایا کہ جس کے جسم پہ کبھی مکھی بھی نہ بیٹھی ہو اسے ایسی عورت کیسے مل سکتی ہے؟ ہاں مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ جس کے جسم پہ مکھی بھی نہ بیٹھی ہو اسے ایسی عورت کس طرح اللہ دے سکتا ہے؟ حضور آپ تسلی رکھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ مدینے میں ہر طرف باتیں ہو رہی ہیں، ہر گھر میں ہو رہی، اور کوئی اس کے ایویڈنس نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی۔ سب سے بڑا جو اس میں پیش تھا وہ عبداللہ بن ابی، جو منافقین کا سردار، وہ سب سے زیادہ اس میں پیش تھا، اور اس نے گھر گھر جا کے آگ لگائی، اور جا کے اس نے جو ہے وہ یہ ساری بات کہی۔ خیر یہ وقت گزرتا رہا، تقریباً 1 مہینہ گزر گیا۔ آپ فرماتی ہیں ایک دن میری والدہ بیٹھی ہوئی تھی، اور انہوں نے ایک صحابی حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں ایک جملہ بول دیا کہ اللہ کرے مستہ کے اوپر بلا نازل ہو، مستہ ہلاک ہو جائے۔ تو آپ حیران ہو گئی، آپ نے فرمایا آپ نے یہ کیا بات کہی؟ وہ رسول کے صحابی ہیں، اور رسول کے صحابی کے لیے ہلاکت کی دعا کی آپ نے، یہ کیوں کی آپ نے؟ تو پھر آپ فرماتی ہیں مجھے ساری خبر دی گئی کہ یوں باہر ہو رہا ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں مجھے تو اسی دن میری تو حالت غیر ہو گئی، مجھے اور میں بیمار اور میری حالت خراب، دن رات سجدے رکوع، اللہ کی بارگاہ میں رونا، مولا یہ کیا ہوگا، کس کو جا کے میں حال دل سناؤں؟ حضور آتے میں ان سے بھی کہتی کہ آپ ہی کوئی بات کریں، آپ فرماتے میں خاموش ہوں، جب تک میرا خدا نہیں کچھ کہے گا میں خاموش ہوں، میں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ تو یہاں تک کہ اپنی تحقیق آپ کر لیں، آپ اپنی تحقیق کریں، آپ صفوان کو بلائیں، آپ ان سے بات کریں، میری ان سے کوئی بات نہیں ہوئی، بس آتے ہوئے ایک دفعہ انا للہ سنا، وہ اٹھا کے مجھے مدینہ تک لائے، نہ ان سے کوئی بات کی نہ میں نے کی، آپ ان سے تحقیق کریں۔ فرمایا مجھے تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تحقیق کی حاجت نہیں ہے، جب تک میرا خدا نہ تحقیق، میرا خدا ہی کرے۔ تو آپ فرماتی ہیں میں مسلسل رب کے آگے سجدے کرتی روتی، مولا کچھ کر۔ حضرت ابو بکر آئے، بڑا پیار کرتے، فرماتے بیٹا تمہاری برات نازل ہو جائے گی، تیرا رب تیرے لیے کچھ کر دے گا، تسلی رکھ۔ فرماتی ہیں 1.5 ماہ گزر گیا، اب اس 1.5 مہینے میں مجھے بتائیں کتنی سخت حضور کے گھرانے نے تکلیف سہی ہے، کہ کیا وہ انداز ہوں گے، کس طرح کے انداز ہوں گے جس میں سے حضور کا گھر گزرا ہے۔ لہذا اگر کبھی تمہارے اوپر ایسی حالت آ جائے تو صبر کرنا، انشاءاللہ کہو ذرا، لڑائیاں نہ کرنا، جھگڑے نہ کرنا، صبر کرنا۔ اللہ خود ہی جس معاملے کو کھولے وہ بہتر ہوتا ہے، جس معاملے میں اللہ آ کے اس کو ٹھیک کر دے وہی ٹھیک ہے، لہذا صبر کرنا۔ وہ صبر کیا حضور کے گھرانے نے، پورا صبر کیا، یہاں تک کہ 1.5 ماہ بعد آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور آئے اور آ کے میرے سرانے بیٹھ گئے، میرے ماتھے پہ انہوں نے ہاتھ رکھ دیا، پیار سے مجھے بلایا اور فرمایا عائشہ اللہ تمہیں صبر کا صلہ دے گا،
لیکن آپ فرماتی ہیں میں رو رو کے میری آنکھیں اتنی سرخ ہو گئی تھی، اتنے آنسو تھے کہ مجھے حضور کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، اتنا میں رو رہی تھی۔ کہتے اسی عالم میں حضور پہ وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، اور سورہ نور کی یہ آیتیں نازل ہوئی۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ یہ جو میں ابھی پڑھی، جو میں نے ابھی پڑھی ہیں، یہ 4 آیتیں حضور پہ اتری، اور آپ مسکرانے لگے۔ فرمایا عائشہ تمہیں مبارک ہو، تیرے رب نے تیری برات نازل کر دی۔ تو نہ سنیے ایک بات، ایک دفعہ تھوڑی سی تکلیف آئی 1.5 ماہ کے لیے، تھوڑی سی تکلیف اس طرح کی تھی، ہے تو بڑی سخت تھی، لیکن وقت کم ہے، 1.5 ماہ کچھ بھی نہیں ہے، کئی سال لوگوں کو گزرتے ہیں تکلیف میں، لیکن قیامت تک کے لیے اب حضرت عائشہ کی برات کی آیتیں قرآن میں پڑھی جائیں گی، پڑھی جائیں گی نا؟ بولیے کیا صبر کا صلہ ہے۔ صبر والوں کو صلہ بڑا ملتا ہے، صبر والے بہت پاتے ہیں، صبر والے بڑی برکت پا جاتے ہیں۔ قیامت تک کے لیے اب یہ آیات پڑھی جائیں گی، اور حضرت عائشہ کی قبر انور پہ اس کا نور ہر بار نازل ہوگا کہ اللہ نے جن کے لیے خود فرمایا کہ یہ سب بہتان تھا، یہ بہت بڑا ظلم کیا گیا، جھوٹ بولا گیا، ایسا نہیں ہے، یہ بھی پاک ہیں، ان کے گھر والے بھی پاک ہیں، سب پاک۔ اللہ۔ تو اب دیکھیے جو میں نے یہ بات عرض کر دی، اب یہ آیات چونکہ اس میں ذرا انداز علیحدہ، یہ تو میں نے واقعہ پورا پیش کیا، لیکن جب اللہ کا کلام ہم پڑھتے ہیں تو اس میں انداز بالکل علیحدہ ہے اور انداز ہے۔ دیکھیے میں ایک آیت آج پڑھ دوں گا، مزید اگلی بات اگلے جمعے ہو جائے گی۔ ارشاد فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، جاؤ بالافک عصبۃ منکم، جنہوں نے جھوٹی تہمت لگائی، لا تحسبوہ شرا لکم، وہ ایک گروہ ہے تم میں سے، اپنے لیے تم اسے برا خیال نہ کرو بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو تمہارے اوپر تہمت لگی ہے اے عائشہ، اسے تم اپنے لیے برا خیال نہ کرو، تمہارے لیے بہتر ہو گیا ہے۔ کیا بات، کیسی تسلی نازل ہوگی کہ یہ تمہارے لیے کیا ہو گیا ہے۔ یاد رکھیے یہ اللہ کا نظام ہے، تمہیں بیماری شفا کے لیے دی جاتی ہے، تمہیں غریبی امیری کے لیے دی جاتی ہے، تمہیں بدامنی امن کے لیے دی جاتی ہے۔ وہ حالت تمہیں براہ نظر بری آ رہی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے وہی حالت تمہارے لیے امیری کا سبب بنتی۔ ایسے ہی بولو، ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جو حالت آئی ہے وہ تمہارے لیے کل کو بہتری کے لیے آئی ہے۔ بھئی اگر بیمار ہی نہیں ہوگے تو شفا کا پتہ کیسے چلے گا؟ شفا کا پتہ تب چلے گا جب بیمار ہو جاؤ گے۔ اگر بدامنی نہیں آئی تو بتائیے امن کی تعریف کون کرے گا؟ امن تب پتہ چلے گا جب بدامنی ہوگی، اور اگر تمہیں خوف ہی نہیں آیا تو پھر پرسکون زندگی تمہیں کیسے نصیب ہوگی؟ تو یاد رکھو یہ جو دنیا کا نظام اللہ نے بنایا ہے، اس میں الٹ چیزیں اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ کل کو تمہاری بہتری پیدا ہو۔ تو اللہ وہی لفظ حضرت عائشہ سے فرما رہا ہے کہ آپ کے لیے یہ برا نہیں ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہو گیا ہے۔ اس لیے بہتر ہو گیا کہ ابھی میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس کا نور بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں اتار دیا گیا ہے۔ تو بتائیے کتنے حافظ اسے ہر روز پڑھتے ہوں گے؟ رمضان میں ہر تراویح میں نہیں پڑھی جاتی ہوگی سورہ نور؟ کعبے میں سورہ نور نہیں پڑھی جاتی؟ مسجد نبوی میں سورہ نور نہیں پڑھی جاتی؟ جب بھی پڑھی جاتی ہوگی سیدہ عائشہ کی قبر نور و نور ہو جاتی ہوگی۔ تو اللہ فرما رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہو گیا، تمہارے لیے بہت اچھا ہوگا۔ لِكُلِّ امْرٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر شخص کے لیے اس گروہ میں سے اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا۔ فرمایا جو جو اس میں شامل ہوا ہے ہم نے پورا اس کا پورا حساب کرنا ہے، اور جس نے اس کے اندر ظلم کمایا ہے وہ ساتھ ساتھ چلے گا۔ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور جو سب سے زیادہ اس میں شامل ہوا ہے اس کے لیے تو بہت ہی بڑا عذاب ہوگا قیامت کے کہ حضور کے گھر والوں کے ساتھ ایسی بات کی گئی۔ لولا اذ سمعته ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا۔ آخری بات پھر میں اس کو یہیں چھوڑ دوں گا۔ ایسا کیوں نہ ہوا جب تم نے یہ افواہ سنی تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنوں کے بارے میں نیک گمان پیدا کرتی۔
کہا یہ کیوں نہیں کیا تم لوگوں نے؟ نیگیٹو ذہن کیوں بنا ہے؟ اگر سن ہی لیا تھا تو فوراً یقین کیسے کر لیا؟ یہ کیوں کیا تم نے؟ مطلب اگر سنا ہے تو اس پہ غور کرتے، دھیان رکھتے کہ بات یار کیسے ہو سکتی ہے، دھیان کرو، آؤ چیک کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، اندر ذرا پچھ پرتیت کرتے ہیں، جان چھان پٹک کرتے ہیں، پھر کوئی بات کریں گے۔ تو کہا کہ اگر ایسا ہو بھی گیا تھا تو مومن مرد اور عورتوں نے نیگیٹو کیوں بات کہی ہے؟ یہ ذہن ادھر کیوں گیا ہے؟ تمہاری ٹریننگ ابھی تک کیوں نہیں ہوئی کہ جب بھی ایسی بات سنو تو پہلے نیک گمان کرو اس کے اندر؟ کیا سنو بولو؟ نیک گمان کرو۔ پہلے سنو، سن لیا، اب نیک گمان کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہو، میں کہوں نا سبحان اللہ، ہو سکتا ہے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو سکتا ہے مجبور ہو گئے ہو سکتا ہے کسی نے کان پٹی پہ پسٹل رکھ دیا ہو، تب ایسا ہو۔ یار کوئی نیک گمان بھی تو کوئی شاید دنیا میں ہے کہ نہیں؟ بولو ذرا سارے، او بولو نا یار، کوئی نیک خیال بھی تو ہے کہ نہیں؟ کہا یہ کیوں نہیں کیا؟ نیک گمان کیوں نہیں کیا آپ نے؟ آپ کو چاہیے تھا پازیٹیو سوچتے کہ اگر ایسی خبر ملی ہے تو اب میں نے ذرا ذہن پہ لے اس میں نیکی کا گمان لے کے آنا ہے کہ یار ہو سکتا ہے مجبور ہو، مسئلہ ہو، حضور کے گھر والے ہیں، کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، کوئی بات ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے معاملات ہوتے ہوں۔ بھئی ایک عورت اور مرد گزر رہے ہیں، گلی میں سے گزر رہے ہیں، ہاتھ پکڑا ہوا دونوں نے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جا رہے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اتنا گٹر معاشرہ ہے، اتنا گندا ہے، فوراً ذہن میں لائے کیسے بدتمیز ہے، کیسے بدبخت ہے، کیسے جاہل ہے، گلی میں ہاتھ لے کے۔ بھائی ہو سکتا ہے بھائی بہن جا رہے ہو سکتا ہے میاں بیوی جا رہے ہو، فوراً نیگیٹو کیوں سوچا؟ فرمایا قرآن نے سورہ حجرات میں کہ اگر تم نیگیٹو اور یہ نیک گمان نہیں کرتے تو بعض برے گمان گناہ ہوتے ہیں، جتنی دیر سوچتے رہو گے تمہارے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ وہ گناہ ہیں جو تم نے برا سوچا ہے۔ کیوں سوچا آپ نے؟ بھیا پہلے جا کے پوچھ تو لیں کہ بھیا آپ نے کیوں ہاتھ پکڑا ایک دوسرے کا؟ آپ نے خود ہی اندر بنا لیا ہے، یا دیکھو کتنے برے لوگ ہیں؟ کیوں سوچا آپ نے ایسا؟ کیا حق تھا آپ کو کہ آپ اس کے بارے میں برا سوچتے؟ کیا دوسرا سائیڈ نہیں ہے، دوسری آئینے کی دوسری رخ بھی تو ہے؟ آپ یہ سوچ سکتے ہیں شاید بیمار عورت ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کا میاں لے کے جا رہا ہے، شاید کوئی بھائی ہے اور اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہا ہے بیچاری کا۔ یار فوراً نیگیٹو سوچتے ہو، تو اس کو منع کیا۔ میرے کہو نا سبحان اللہ، کیا انداز! فرمایا ایسا کیوں نہ ہوا جب تم نے یہ افواہ سنی تو مومن مرد اور عورتیں اپنوں کے بارے میں نیک گمان ہی کر لیتے۔ نیک گمان پہلے کرتے، باقی باتیں تو بعد میں تھی۔ یہیں تک آج چھوڑتا ہوں، اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اگلے جمعے انشاءاللہ مزید بات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔